آپ کے سوال کے دو حصے ہیں، دو حصے ہم کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 کہ کوئی بھی بندہ ایبسکانڈر ہو گیا ہے، ٹھیک ہو گیا، اشتہاری ڈکلیئر ہو گیا ہے۔ نمبر 2 وہ اگر عدالت کے سامنے، مجاز عدالت کے سامنے سرنڈر کرتا ہے، تو اگر وہ سرنڈر کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ یہ ہو گیا اس سوال کا دوسرا حصہ۔ تیسرا حصہ ہے کہ اب اس نے اگر سرنڈر کر دیا ہے تو وہ پھر اس کی گرفتاری کا یا اس کے ریمانڈ کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ کیا اس کا فزیکل ریمانڈ ہوگا یا جوڈیشل ریمانڈ ہوگا۔ تو یہ اس کے آپ کے سوال کے 3 حصے تھے، تو میں نے ایکسپلین کیا تھا، لیکن وہ شاید بچوں کو مکمل میں سمجھا نہیں پایا، تو میں اس کو اب دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ ایبسکانڈر کا بندہ کیسے ہوتا ہے وہ میں نے بتایا تھا، تو میں مختصر بتا دیتا ہوں۔ یا بندہ FIR درج ہونے کے، میں نے کہا تھا دوران تفتیش وہ اگر ایبسکانڈ ہو جاتا ہے، تو وہ یہاں سے تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی۔ دوران تفتیش سے میری مراد یہ تھی کہ پرچہ درج ہونے کے بعد وہ گرفتار ہو گیا، شامل تفتیش نہیں ہوا۔ ابھی تفتیش ہو رہی ہے، دوران تفتیش وہ شامل تفتیش نہیں ہوا وہ، اور وہ اشتہاری ہو گیا پرچہ درج ہونے کے فوراً بعد۔ ایک تو یہ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ تفتیش کا اشتہاری کہلاتا ہے کہ ابھی تفتیش ہونی تھی، اس نے تفتیش میں شامل تفتیش نہیں ہوا اور وہ اشتہاری ہو گیا۔ دوسرا تھا کہ وہ پری اریسٹ بیل کرواتا ہے، لیکن پری اریسٹ بیل ابھی کنفرم نہیں ہوئی اور اس دوران وہ کسی بھی پیشی پہ اشتہاری ہو جاتا ہے، تو وہ بھی کہلائے گا کہ دوران تفتیش اشتہاری ہوا ہے۔ کیوں کہ ابھی تفتیش میں تو وہ مکمل طریقے سے شامل تفتیش ہی نہیں ہوا، اگر ہوا تو کنکلوژن نہیں آیا اور وہ اشتہاری ہو گیا، یا اگر شامل تفتیش ہوا اور اس کے خلاف پولیس نے لکھ دیا۔ تو دیکھیں باریکیاں ہوتی ہیں کسی بھی چیز کی، جب آپ باریکیوں میں جاتے ہو تو وکالت باریکیوں کا نام ہے، وکالت سرسری اس کا نام نہیں ہے۔ اب اس پہ مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ اسکندر صاحب آپ کی ویڈیو بڑی ڈیٹیل سے ہوتی ہے، لیکن ان پریپوزیشنز کی عملی وکالت میں کبھی کبھار ضرورت پڑتی، تو میں نے کہا پاسبلٹی تو ہے کہ کبھی ضرورت پڑ جائے، تو پھر اس کا تفصیلی جواب تو آپ کے پاس ہونا چاہیے نا۔ تو پولیس نے ورڈکٹ دے دیا اس کے خلاف، اب اس کو پتہ چل گیا کہ اگلی پیشی پہ میں جب بیل کے پیش ہوں گا تو پولیس نے تو میرے خلاف لکھا ہے، اب پتہ نہیں بیل عدالت منظور کرتی ہے، کنفرم کرتی ہے یا نہیں کرتی، تو اس کو خدشہ ہے کہ اگر نہیں کرے گی میں گرفتار ہو جاؤں گا، تو پھر وہ غائب ہو جائے گا۔ ٹھیک، تو تیسری قسم کی اشتہاری کا یہ ہے کہ چلان آ گیا ہے اور ٹرائل چل رہا ہے، تو ٹرائل کے دوران اس نے کچھ پیشیاں اٹینڈ کی ہیں، پھر وہ بیچ میں سے غائب ہو گیا، اشتہاری ہو گیا، یا ملک سے باہر چلا گیا یا غائب ہو گیا، تو وہ عدالتی اشتہاری ہے۔ لیکن اب اس کا کیا اشتہاری ڈکلیئر کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، وہ پورا 87، 86، 87، 88 میں وہ تمام پروسیجر دیا ہوا ہے CRPC میں کہ اس کو اشتہاری کیسے ڈکلیئر کیا جائے گا، اور پھر ٹرائل کورٹ اشتہاری ہونے کے بعد ٹرائل کورٹ کیا کرے گی، اور اشتہاری ہونے کے بعد پھر پولیس کیا کرے گی، اگر تفتیش میں ہے مقدمہ تو پولیس کیا کرے گی، اس کا وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں تیسرے آپ کے مرحلے کی طرف کہ اگر وہ سرنڈر کرنا چاہے، تنگ آ گیا گرفتار اشتہاری سے، پولیس گھر والے الگ تنگ ہیں کیونکہ پولیس نے تو چھاپے مارنے ہیں، یا وہ کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے میں اشتہاری نہیں رہتا کہ اس کو ختم کرتے ہیں، شامل تفتیش ہوتے ہیں یا سرنڈر کرتے ہیں۔ اب سرنڈر وہ 2 جگہوں پہ کر سکتا ہے، 2 طریقوں سے، یا وہ عدالت میں سرنڈر کرے گا علاقہ مجسٹریٹ کے پاس، یا وہ پولیس کے پاس سرنڈر کرے گا اگر چلان نہیں آیا، کیونکہ تفتیش ابھی اس کی وجہ سے پینڈنگ ہے۔ اور اگر وہ عدالتی اشتہاری ہے، مطلب ٹرائل چلان آنے کے بعد ٹرائل کے دوران اگر وہ اشتہاری ہے، تو پھر اس کے پاس آپشن ہے وہ ٹرائل کورٹ میں بھی خود کو سرنڈر کر سکتا ہے، اور وہ پولیس کے پاس بھی سرنڈر کر سکتا ہے، اور وہ علاقہ مجسٹریٹ کے پاس بھی سرنڈر کر سکتا ہے۔ اب اس نے سرنڈر کر دیا، فرض کریں اس نے پولیس کے پاس سرنڈر کیا، تو پولیس اس کی فارمل اریسٹ ڈالے گی 54 کے تحت، پھر اس کو جو ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر علاقہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کرے گی۔ اب جب علاقہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کرے گی تو پولیس کے پاس 2 آپشن ہیں کہ یہ ہم نے اس سے تفتیش کوئی نہیں کرنی،
نہ کوئی برآمدی کی کرنی ہے، نہ کوئی تفتیش کرنی ہے، اس کو جوڈیشل بھیج دیں، عدالت اس کو جوڈیشل بھیج دے گی۔ دوسری بات کہ جی ہم نے اس سے تفتیش کرنی ہے، ہمیں اس کا فزیکل ریمانڈ دیں۔ ایک بچے کا کمنٹ آیا تھا کہ فزیکل ریمانڈ نہیں ہو سکتا۔ بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس کی تفتیش ابھی ہوئی نہیں، اس لیے اس کا فزیکل ریمانڈ ہو سکتا ہے۔ اب مجسٹریٹ کی سوابدید ہے کہ وہ فزیکل ریمانڈ دے یا نہ دے، لیکن پولیس فزیکل ریمانڈ مانگے گی اگر اس نے تفتیش کرنی ہے۔ تو اگر وہ فزیکل ریمانڈ دیتی ہے 1 دن 2 دن، پھر وہی پروسیجر کہلائے گا کہ 14 دن کا وہ ریمانڈ لیں گے، یا 2 دن 3 دن 4 دن کا لیں گے، تو پولیس اس کو جوڈیشل بھجوا دے گی۔ یا اگر علاقہ مجسٹریٹ دیکھے گا کہ مزید ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے فزیکل کی، تو وہ اس کو جوڈیشل بھجوا دے گا، ٹھیک۔ اور اگر وہ ٹرائل کورٹ کے سامنے سرنڈر کرتا تو ٹرائل کورٹ اس کو گرفتار کرے گی، نائب کورٹ صاحب عدالت میں ہی ہوتے ہیں، وہ اس کو گرفتار کریں گے، اس کا وارنٹ بنائیں گے اور اس کو جیل بھیج دے گی ٹرائل کورٹ، ٹھیک۔ اور اس کے بعد اب اگر مجسٹریٹ کے پاس اس نے سرنڈر کیا ہے، یہ پاسبلٹی تھی کہ دوران تفتیش وہ ایبسکانڈ کیا اور اب سرنڈر کرتا ہے مجسٹریٹ۔ اب مجسٹریٹ صاحب اس کو اپنے گھر تو لے جا نہیں سکتے، عدالت میں بھی نہیں بٹھا سکتے، اور جیل بھی نہیں بھیج سکتے خود سے۔ کیوں؟ کہ ابھی تفتیش ہونی ہے، وہ ایبسکانڈ ہے، تفتیش کا ایبسکانڈ۔ تو پھر علاقہ مجسٹریٹ صاحب بلائیں گے تھانے دار صاحب کو، تفتیشی کو یا متعلقہ تھانے کے افسر کو بلائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ اس نے سرنڈر کیا عدالت کے سامنے، اس کو اریسٹ کرو اور اس کا یہیں ریمانڈ اور مجھ سے آرڈر لکھواؤ۔ یا وہ ٹیکن انٹو کسٹڈی کریں گے اور نیب کورٹ کو کہیں گے کہ اس کو گرفتار کر لو، پھر اس کا بنائیں گے وارنٹ بنائیں گے گرفتاری کا اور اس کو تھانے بھیج دیں گے۔ یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکل وکالت میں ایسا کیونکہ بہت کم ہوتا ہے، اس لیے یہ پاسبلٹیز جو میں بتا رہا ہوں، یہ لوگ کہیں گے یہ تو ہم نے کبھی سنا ہی نہیں۔ بھئی یہ ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے ابھی تک، لیکن کبھی اس کی ضرورت آ سکتی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں بھئی سرنڈر کرنا ہے، پولیس کے سامنے سرنڈر نہ کرو، آپ عدالت کے سامنے سرنڈر کرو۔ کیوں؟ کہ عدالت لکھ دیتی ہے اپنے آرڈر میں کہ پولیس نے اپنا ملزم نے اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ سرنڈر کیا ہے، تو ہم اس کو ٹیکن انٹو کسٹڈی کرتے ہیں سرنڈر کر کے۔ اب عدالت مجسٹریٹ کے پاس 2 آپشن ہیں، یا وہ اس کو وارنٹ بنا کے جیل بھیج دے، وارنٹ بنا کے جیل بھیج دے۔ دوسری آپشن ہے کہ وہ تھانے والوں کو بلوائے بذریعہ فون، پہلے تو فون نہیں تھے تو وائرلیسیں جاتی تھیں یا وہ کرندے جاتے تھے، تو وہ تو پھر آسان کام کرتے تھے کہ ٹیکن، جیسے سزا سنانے کے بعد کیا کرتی ہے عدالت، اگر ملزم ضمانت پہ ہو تو عدالت بھی تو اس کو ٹیکن انٹو کسٹڈی کر لیتی ہے نا۔ ٹرائل کورٹ سنائے، مجسٹریٹ سنائے، کوئی بھی سزا سنائے تو عدالت اس کو حراست میں لے لیتی ہے اور پھر اس کا وارنٹ بنا کے جیل بھیج دیتی ہے۔ تو اگر اس نے سرنڈر کیا ہے تو عدالت اس کو ٹیکن انٹو کسٹڈی کر کے یا پولیس کے حوالے کرے گی یا اس کو جیل بھیج دے گی۔ اگر جیل بھیج دیا تو پولیس کو پتا چلا کہ جی اس نے عدالت میں سرنڈر کیا اور عدالت نے اس کو جیل بھیج دیا، تو پھر پولیس علاقہ مجسٹریٹ صاحب کو درخواست دے گی کہ ہمیں اس کی کسٹڈی دیں، فزیکل کسٹڈی دیں ہمیں اس کی۔ پھر مجسٹریٹ صاحب جیل والوں کو لکھیں گے کہ اس ملزم کی فزیکل کسٹڈی پولیس کو دی جائے، تو پھر وہاں سے وہ کسٹڈی لے کے آئیں گے، ٹھیک۔ اسی طرح اس کی ایک مثال دیتا ہوں ایک دوسرے طریقے سے۔ ملزم کسی اور کیس میں جیل میں ہے، ایک دوسرے تھانے میں بھی اس کے خلاف FIR ہے جس میں وہ مطلوب ہے۔ ان تھانے والوں کو پتا چلتا ہے کہ جی ملزم تو جیل چلا گیا اور فلاں مجسٹریٹ صاحب کے آرڈر سے گیا، تو وہ جس مجسٹریٹ صاحب نے اس کو جیل بھیجا ہے اس کو آ کے وہ درخواست دیں گے اور وہ اس کو بھیج دیں گے، ٹھیک۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو کلیئر ہوا، ختم ہو گیا۔